آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں لڑائی کے علاوہ؟ یہ تو سیدھی سیدھی لڑائی والی کیفیت ہے، اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ شکریہ ندیم صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جن معاشی بحرانوں سے گزر رہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں پاکستان کے پاس ایک نئے بحران کی آپشن نہیں ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ رول آف لا کا کیا مطلب ہے؟ رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے سوسائٹی میں آرڈر لانا، اور اگر سوسائٹی میں آرڈر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا نہیں ہے، رول آف جنگل چل رہا ہے. اب عدلیہ کے فیصلوں سے بھی سوسائٹی کے اندر امن استحکام کو دوام ہونا چاہیے، اور اگر عدلیہ کے فیصلے معاشرے کے اندر نئے بحران پیدا کرنے کا باعث بنے تو یقیناً عدلیہ کو اس بات کا انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ایک سیاسی ایجنڈے کے اعلی کار تو نہیں بن رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، آپ تو ماشاءاللہ بہت تحقیق بھی کرتے ہیں اور باخبر بھی ہیں. آپ کے خیال میں عدلیہ کے فیصلوں سے بحران پیدا ہو؟ بالکل پیدا ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں آپ کو دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو مصطفیٰ امپیکس کیس جس کو ثاقب نثار صاحب نے 2016 میں لکھا، وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ امپیکس کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے جو ثوابدیدی اختیارات ہیں یہ غیر آئینی ہیں. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو اپنے اختیارات ادارہ جاتی طور پہ کابینہ کے ذریعے ایکسرسائز کرنے چاہیے. اگر وہ کابینہ کے ذریعے اپنے یا کابینہ کی منظوری سے اپنے اختیارات ایکسرسائز نہیں کرتے تو وہ غیر آئینی عمل کر رہے ہیں، اور انہوں نے ثوابدیدی اختیارات کو قطعاً غیر آئینی قرار دیا، یعنی کہ حرام قرار دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جو ایگزیکٹو کے لیے تو یہ اصول وضع کرتی ہے کہ ڈسکریشنری پاور جو ہے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی، حالانکہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر الیکٹڈ آفیسز ہیں کہ ان کے لیے حرام ہے، وہی پاورز چیف جسٹس کے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہیں؟ وہ کون سی فقہ ہے، وہ کون سی جورسپروڈنس ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ ایگزیکٹو کے لیے ایک چیز حرام ہے، خود چیف جسٹس کے لیے وہ حلال ہوگی؟ تو لہٰذا پارلیمنٹ نے جو یہ قانون بنایا ہے یہ اس مصطفیٰ امپیکس کیس کی سپرٹ میں بنایا ہے. قطعاً کسی طرح بھی اس میں عدالت کی کوئی آزادی سلب نہیں ہوئی، بلکہ عدالت ہی کے دیے ہوئے فیصلے کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کا ہے وہ بھی انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے، فرد واحد کا نہیں ہونا چاہیے. سر ابھی اگر یہ موجودہ صورتحال سے ہٹ کے آپ اس قانون سازی کی کوشش کرتے تو شاید یہ اس قانون کے اوپر اتنا تناؤ نہ پیدا ہوتا، لیکن آپ نے اس تناؤ والی کیفیت میں اس قانون کو پاس کرنے کی کوشش کی ہے. ندیم، ہم نے تناؤ والی کیفیت میں نہیں، جب اس اختیار کا مس یوز کیا گیا. مس یوز؟ جی بالکل. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مس یوز کیا؟ دیکھیے، جب ایک سی سی پی او لاہور کا مقدمہ لگتا ہے اس کی تعیناتی کا، ڈوگر صاحب والے کیس میں، اس میں جو ہے دو جج صاحبان جو ہے سوو موٹو نوٹس کا ان ریلیٹڈ معاملے کا الیکشن کا چیف جسٹس کو کہہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب ایک سوو موٹو نوٹس لے کر ایک کیس کو یک طرفہ طور پہ فیصلہ دے دیتے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں وہاں پیش ہوتی ہیں کہ ہمیں اس پہ سنا جائے، ماں سوائے پی ٹی آئی کے وکیل کو کسی کو نہیں سنا جاتا، اور ایک اجلت کے اندر فیصلہ دے دیا جاتا ہے. ایک ایسا فیصلہ دے دیا جاتا ہے جس کے شدید آئینی اور سیاسی مضمرات ہیں. اگر ایک لیکن آپ نے کنفرنٹ کیا اس فیصلے کو، آپ نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. آپ نے 30 اپریل کو الیکشن نہیں کروایا، وہ فیصلہ آپ نے فنڈز نہیں دیے، واز ناٹ ساؤنڈ، وہ آئین کے خلاف تھا. اور میں بتاتا ہوں کیسے خلاف تھا. دیکھیے، پاکستان کے آئین کی اسکیم یہ ہے کہ پاکستان کے تمام فیڈریٹنگ یونٹس برابر ہیں. میں آپ کو پیچھے لینا چاہوں گا، 1997 سے پہلے قومی اسمبلی کے الیکشن صوبائی اسمبلی سے 3 روز قبل ہوتے تھے، لیکن سب نے کنسنسس سے یہ فیل کیا کہ وہ 3 روز پہلے بھی جو الیکشن ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی کے الیکشنوں پہ، لہٰذا ان کو ایک دن ہونا چاہیے. لہٰذا 1997 سے لگاتار قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک دن ہوتے تھے تاکہ کوئی دوسرے پہ اثر انداز نہ ہو. یہاں پہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کے مطابق تو اب پنجاب کو ہمیشہ کے لیے ویٹو کا حق مل گیا، لیکن آپ نے جو کنفرنٹ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. آپ کو یہ نہیں لگا کہ آپ نے سپریم کورٹ کی اتھارٹی چیلنج کر کے ایک ایسی روایت پیدا کر دی ہے جو ہم نے پورے ادارے کو ایٹ اسٹیک کھڑا کر دیا؟ ہم نے چیلنج نہیں کیا. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ جس کو چیف جسٹس لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مائنورٹی کا فیصلہ ہے. پارلیمنٹ نے اور خود جج صاحبان نے جو اس بینچ میں تھے کہا کہ 4-3 کی میجورٹی سے اس کیس کو مسترد کیا گیا ہے. یہ تنازعہ اس وقت پیدا ہوا کہ جب 4 ججوں نے اختلاف کیا اور 3 ججوں نے ایک فیصلہ دیا، اور ان 3 ججوں نے اپنی رائے کو آفیشیل کرنے کی کوشش کی.